دوستو وائی J-10C کیوں پاکستان کو چائنیز ملٹی رول ایئر کرافٹ خریدنے کی ضرورت پڑی، اور چائنیز ایئر کرافٹ ہی کیوں؟ کیا ایسی خاص بات ہے J-10C میں کہ پاکستان نے چائنیز ایئر کرافٹ کو چوز کیا؟ کیا پاکستان کی موجودہ ایئر فلیٹ F-16 فائٹرز اینڈ پاکستان's on JF-17 تھنڈر اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتے کہ وہ اپ کمنگ تھریٹ کو ایلیمینیٹ کر سکے؟ تو ان تمام ایشوز کے بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ لیٹس موو ٹورڈز دا ٹاپک. دوستو J-10C چینگڈو J-10 سیریز کا حصہ ہے. J-10C 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے جسے ویگورس ڈریگن بھی کہا جاتا ہے. J-10C سنگل انجن ملٹی رول فائٹر ہے. ملٹی رول فائٹر کا مطلب کہ جو پرفارم کر سکیں ڈفرینٹ رولز ان کامبیٹ لائک ایئر ٹو ایئر کامبیٹ، ایریل بامبنگ. ایریل بامبنگ کا مطلب ہے گراؤنڈ اٹیک، ریکانیسنس، کلیکشن یا گیدرنگ آف انٹیلیجنس، اور الیکٹرانک وار فیئر یعنی کہ ڈیگریڈنگ دا افیکٹونیس آف انیمی ریڈار بائی ریڈار جیمنگ اینڈ ڈیٹیکشن میتھڈ. تو ملٹی رول فائٹر جیٹس میں یہ تمام کیپیبلٹیز موجود ہوتی ہے، اور J-10C از اے ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ. J-10C ڈیلٹا ونگ اینڈ کارنرڈ ڈیزائن ہے، یعنی کہ ڈیلٹا ونگ کا مطلب ہے یعنی اس کا جو بیک پورشن یا فکس ونگ پورشن ہے وہ ان دا فارم آف ٹرائنگل ہوگا. اینڈ کارنرڈ ڈیزائن ہے. کارنرڈ ڈیزائن کا مطلب ہے کہ اس کا جو 4 پلین یا اسمال 4 ونگ ہے وہ ہمیشہ فکس ونگ سے چھوٹا ہوگا اور وہ اس کے فارورڈ میں لگے گا، یعنی اس کے سامنے لگے گا. دس از کالڈ کارنرڈ ڈیزائن. اور کارنرڈ ڈیزائن کے جتنے بھی ایئر کرافٹس ہوتے ہیں وہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ گائیڈڈ میزائل اور اسمارٹ بامبنگ کر سکے. J-10 کو چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن یعنی کہ CAC کی جانب سے پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس یعنی کہ چائنیز ایئر فورس کے لیے ایٹ دا اینڈ آف 1990s سے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا. ان ارلی 90s چائنیز ایئر فورس کی جو فلیٹ تھی وہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹس پر مشتمل تھی، اور یہ گریٹ فلیٹ چائنا کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہی تھی. تو ایک برانڈ نیو ماڈرن اور افیکٹو فائٹر پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم چائنیز ایویشن انڈسٹری کے ساتھ اتنی ٹیکنالوجی اور کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ 3rd جنریشن ماڈرن ایئر کرافٹ لائک رشین MiG-29 فیلکون اینڈ امریکن F-16 فیلکون کی طرح کریٹ کریں. So the history of J-10 creation began in Israel in the ends of 1980s. 1980s میں اسرائیل کی ایویشن انڈسٹری نے اپنی اون لیوی فائٹرز بنانا شروع کیے. However یہ پروگرام بہت ہی ایکسپینسو ثابت ہوا، اور US ملٹری لابی جو تھی وہ F-16 کے برابری کا کوئی ایئر کرافٹ نہیں چاہتی تھی. سو اسرائیل کو مجبوراً لیوی پروجیکٹ کلوز کرنا پڑا ڈیو ٹو ایکسپینسز. سو اب ان تمام لاسز کی بھرپائی کرنے کے لیے اسرائیل ایویشن اتھارٹی نے یعنی کہ EIA نے اپنے ایئر کرافٹ کی جو ڈاکومنٹیشنز تھی جو انہوں نے کریٹ کیا تھا وہ چائنا کو بیچ دیا. سو یہاں سے چائنا کو 3rd جنریشن ایئر کرافٹ یعنی کہ J-10 چینگڈو ایئر کرافٹ کریٹ کرنے کی کیپیبلٹی مل گئی، اور یہاں سے J-10 ایئر کرافٹ کی بنیاد رکھی گئی. J-10C اپ گریڈڈ ورژن ہے J-10B کا، یعنی کہ J-10C equipped with active electronically scanned array AESA. میں آپ کو یہاں پر سمپل الفاظ میں AESA ڈیفائن کرتا ہوں. AESA میں ملٹی بیم ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ریڈیٹ کرتا ہے ملٹیپل بیم آف ریڈیو ویوز کو ایٹ ملٹیپل فریکوینسیز، یعنی کہ یہ ایک وقت میں ملٹیپل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ J-10C میں امیجنگ انفراریڈ سیکر IIR PL-10 میزائل کا نام ہے جو کہ IIR میتھڈ کو یوز کر رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انفراریڈ لائٹ ٹیکنالوجی یا لائٹ امیجن کو یوز کر کے اپنے ٹارگٹ کو ٹریک اینڈ فالو کرتا ہے، اور جب تک اسے ڈسٹروائے نہ کرے تب تک اس کا پیچھا کرتا ہے.
اور اس کے علاوہ J-10C PL-15 یعنی کہ ریڈار گائیڈڈ میزائل سسٹم سے لیس ہے جو کہ 300 سے 400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ پاکستان کو جو ویریئنٹ بھیجا جا رہا ہے وہ ہے J-10CE۔ ای کا مطلب ہے ایکسپورٹ ورژن۔ اسے جو ہے پاکستان اسپیسیفک ویریئنٹ جو ہے اسے J-10CP یعنی کہ پاکستان اسپیسیفک ویریئنٹ کہا جائے گا، یا اس کا الٹرنیٹو نام F-10P بھی ہوگا۔ J-10C میں سنگل انجن اسٹیرنلیل کا AL-31FN آفٹر برننگ ٹربو فین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسٹیرنلیل کا AL-31FN یہ انجن کا نام ہے۔ آفٹر برننگ ایسا میتھڈ ہے جو کہ انکریز کرتا ہے تھرسٹ آف اے جیٹ انجن فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم ان آرڈر ٹو امپروو دا ایئر کرافٹ ٹیک آف کلائمب اور کمبیٹ پرفارمنس۔ سو اسے کہتے ہیں آفٹر برننگ، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی ملٹی رول فائٹر جیٹ میں۔ ٹربو فین میں جو ٹربو ہے وہ گیس ٹربائن انجن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اچیو کرے گا میکینیکل انرجی فور کمبشن۔ ایئر کرافٹس میں میکینیکل انرجی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو فین ہے وہ اسی کمبشن انرجی کو یوز کر کے فورس کرتا ہے ایئر کو اپنی مخالف سمت میں۔ سو اس کے تھرو جو جیٹ ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ پاتا ہے۔ J-10 کی فیول کیپیسٹی انٹرنل 4950 لیٹرز ہیں یعنی کہ 3860 kg، اور ایکسٹرنل فیول کیپیسٹی 4000 لیٹرز ہیں یعنی کہ 3 ڈراپ ٹینک۔ سو اس سے J-10 کی ٹوٹل فیول کیپیسٹی 8950 لیٹرز تک پہنچ جاتی ہے وتھ 3 ڈراپ ٹینکس۔ اب اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو J-10C کی میکسیمم سپیڈ 2305 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس کی رینج یعنی کہ پہنچ اس کی 2250 کلومیٹر ہے، اور کامبٹ رینج 900 کلومیٹر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وائی پاکستان از گوئنگ ٹو پرچیز J-10C، کیوں پاکستان کو J-10C خریدنے کی ضرورت پڑی۔ تو ہم نے TRT ویب سائٹ کو کھول رکھا ہے جو کہ ترکش آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ سو اس میں یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا گیا ہے انڈین آپریٹ دا فرینچ رافیل اینڈ دا کیپیبلٹی از بوسٹڈ بائی دا رشین S-400A2AD سسٹم۔ دس از دا مین ریزن کہ پاکستان کو J-10C خریدنے کی ضرورت پڑی۔ رافیل کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کرتے ہیں کہ آیا J-10C رافیل کو انکاؤنٹر کر پائے گا کہ نہیں، لیکن دس از دا مین ریزن دیٹ پاکستان از گوئنگ ٹو پرچیز J-10C۔ In July, the Indian Defense Ministry announced its purchase of 36 Rafale fighter jets from France. So یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انڈیا نے فرانس سے 36 رافیل فائٹر جیٹس ان جولائی میں پرچیز کیے تھے، جس کے بارے میں انڈین ڈیفنس منسٹری نے بتایا۔ اب پاکستان کے جو F-16 فائٹرز ہے، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کیا یہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں، سو بالکل F-16 فائٹرز رافیل کو انکاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ F-16 فائٹر جو ہے وہ پہلے 4 جنریشن ایئر کرافٹس ہے، اور دوسرا F-16 فائٹرز استعمال کرنے سے پاکستان کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے USA کا، اور USA نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ F-16 فائٹر جیٹس استعمال نہیں کر سکتے۔ USA نے پاکستان پر ملٹری الائنس میں سیکشنز لگا دیے ہیں۔ اب پاکستان کو جو JF-17 تندر ہے وہ ان دا میکنگ ہے، اور JF-17 تندر بھی 4th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، لیکن JF-17 تندر بلاک بھی ابھی تک مکمل طور پر تیار نہیں ہو چکا۔ سو J-10C کا خریدنا پاکستان کی ضرورت تھی۔ دسمبر 29 کو پاکستانی انٹیریئر منسٹر شیخ رشید احمد نے یہ اناؤنس کیا ان اے پبلک میٹنگ ان راولپنڈی that پاکستان ایئر فورس would perform a flying over using 25 JS-10۔ شیخ رشید کی انگلش تھوڑی سی ویک ہے، اس لیے انہوں نے JS کہہ دیا، بٹ یہ J-10C ہے۔ سو پاکستان کتنے J-10C خریدنے جا رہا ہے؟ 25، اور اس کو کب پریزنٹ کیا جائے گا، یہ اس کی پریڈ کب ہوگی؟ 23 مارچ، یعنی کہ پاکستان کے اپنے ریپبلک ڈے پر، انڈیا کے 36 رافیل جیٹس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو شیخ رشید، اور اس کے بارے میں فوز میں لکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان نے 25 J-10C خریدے ہیں، اور انڈیا کے پاس 36 رافیل ہیں، جو کہ سم ہاؤ بہتر ہے J-10C سے۔ سو اب اس گیپ کو کیسے پورا کیا جائے؟
سو پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس از دا موسٹ ٹیلنٹڈ ایئر فورس ان دا ورلڈ. سو اگر انڈیا کے پاس 36 بھی ہو گئے، سو اگر انڈیا پاکستان سے لڑنے کی غلطی کرتا ہے سو انڈیا کو 4 فرنٹ وار کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ 2 فرنٹ وار تو سنا تھا، لیکن یہ 4 فرنٹ وار کہاں سے آ گیا؟ سو پہلا فرنٹ پاکستان ہوگا، دوسرا فرنٹ چائنا ہوگا، تیسرا فرنٹ افغانستان ہوگا، اور چوتھا فرنٹ جسے ہم مجاہدین کہتے ہیں اور پوری دنیا جسے ٹیررسٹس کہتی ہے، تو انڈیا کو مجاہدین کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. سو انڈیا جو ہے 3-4 فرنٹ سے جنگ میں گر جائے گا، اور انڈیا کبھی بھی اس قسم کی حماقت نہیں کرے گا. آپ کو رافیل فائٹر جیٹس کے بارے میں بتاتا چلوں. رافیل فائٹر جیٹ ملٹی رول فائٹر ٹوین انجن ایئر کرافٹ ہے، جو کہ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے. 2021 تک فرانس 237 ایئر کرافٹس کریٹ کر چکا ہے. اگر انجن کی بات کی جائے سو رافیل میں 2X نیگما M88 4E ٹربو فینز انجن کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ بہتر ہیں سنگل انجن سے. اگر فیول کنزمپشن کی بات کی جائے سو 16,550 انٹرنل فیول ٹینک لگا ہے رافیل میں، جو کہ کئی گنا زیادہ ہے J10C سے، پلس 5 ڈراپ ٹینکس. آپ اس میں 5 ڈراپ ٹینکس بھی لگا سکتے ہو. اگر میکسیمم سپیڈ کی بات کی جائے سو رافیل کی میکسیمم سپیڈ 1912 کلومیٹر پر آور ہے، جو کہ J10 سے کم ہے. کامبیٹ رینج 1850 کلومیٹرز ہے. سو اگر کچھ فنکشنالٹیز میں دیکھا جائے سو رافیل J10C سے بہتر ہے، اور کچھ فنکشنالٹیز میں J10C بہتر ہے، لیکن یہ ساری پیپر ورکس ہے، اصل پتہ میدان جنگ میں لگتا ہے. سو پاکستان ایئر فورس ایک بار انڈین ایئر فورس کو پچھاڑ چکا ہے، جسے ہم سرپرائز ڈے یعنی کہ 27 فروری کے نام سے جانتے، جو کہ 2019 میں ہوا تھا. سو رافیل اور J10C ایک دوسرے کا بخوبی مقابلہ کر سکتے، کیونکہ دونوں ملٹی رول 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو اور لوگ امن سے رہیں، پیار سے رہیں. لیکن اگر جنگ ہوتی ہے سو انشاءاللہ پاکستانی ایئر فورس ایک بار پھر سے انڈین ایئر فورس کو دھول چٹائے گی. پاکستان زندہ باد. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.